أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے کوئی یہ بتائے گا کہ عبیر حسن کے علاوہ کسی اور نے جو ہے وہ آئے نجوہ پتہ کی ہے کہ وہ کس سورے میں ہے آئے نجوہ؟ کسی نے پتہ کیا ہے آئے نجوہ کس سورے میں ہے؟ کوئی ہے جس نے پتہ کیا ہو کہ آئے نجوہ کس سورے میں؟ ہم نے بتایا تھا آئے نجوہ جس میں جو ہے محکم اور اس میں کس میں بتایا تھا؟ ناسخ اور منسوخ میں. تو ہم نے پوچھا، ہم نے کہا تھا آئے نجوہ میں اگزامپل دیا تھا آئے نجوہ کا. کوئی اور ہے عبیر حسن کے علاوہ جس نے آئے نجوہ کو جو ہے دیکھا ہو کہ آئے نجوہ کس سورے میں ہے جو آئے نجوہ کے نام سے مشہور ہے؟ عبیر حسن آپ نے کس سورے میں دیکھا تھا آئے نجوہ کو؟ 58 سورہ قاف. 58 سورہ قاف ہے یا سورہ مجادلہ ہے؟ سورہ قاف ہے جس کا 12ویں آیت. ٹھیک. 58 سورہ ہے سورہ مجادلہ کہتے ہیں اس کو، جس کی 12ویں آیت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے یعنی کینسل ہوئی ہے، اور جو 13 اس کی آیت ہے سورہ مجادلہ کی وہ آ کے جو ہے وہ ناسخ ہے، یعنی اس نے پہلی والی آیت کو 12 آیت کو کینسل کیا ہے. یہ اور کل ہم نے کون سی بات کی تھی؟ کس بارے میں؟ قرآن کے کون سی آیتوں کے بارے میں بات کی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کل ہم لوگ قرآن کی کس طرح کی آیتوں کے بارے میں بات کریں؟ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بات کی تھی. جی بتائیے عالم زیدی. کل ہم لوگوں نے کس سورے؟ جی 10 منٹ میں پورا نہیں سن پائے آپ کا کل والا. ہاں نہیں، شروع میں ہی جو ہم بات کرتے ہیں قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع میں کس آیت تو مطلب کون سی آیتوں کے بارے میں، جیسے اس سے پہلے والی کلاس میں یعنی کل سے پہلے والی کلاس میں جو ہے ہم لوگوں نے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھا تھا. اس طرح کل کی آیت میں کل کے جو ہے کلاس میں کس سورے کے بارے میں پڑھا تھا؟ کیسی آیتوں کے بارے میں پڑھا تھا؟ معلوم ہے آپ کو؟ کیف نقوی آپ کو معلوم ہے؟ کل ہم لوگوں نے کون سی آیتوں کے بارے میں بات کی تھی؟ جی عبیر حسن آپ بتائیں کون سی آیتوں کے بارے میں کل ہم لوگوں نے بات کی تھی؟ کس ٹائپ کی؟ محکم اور متشابہ آیتوں کے بارے میں بات کی تھی. جی محکم یعنی کیا؟
جس میں شبہ کیا جاتا ہے، اور محکم وہ کہتے ہیں جس میں شبہ نہیں کیا جاتا، جس میں احکام کے بارے میں بتایا جا ہاں، رہا یعنی جو بالکل واضح ہوتی ہیں، جس میں امکان نہیں ہوتا ہے شبہ کرنے کا، کوئی آ کے اس میں شبہ نہیں کر کوئی سکتا ہے. مطلب. ہاں اور میزان، تفسیر میزان علامہ طباطبائی کی بھی بات کی گئی تھی کہ آیت سے ہاں آیت کا. ہاں، یعنی ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسی تفسیر لکھی گئی ہے، علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، جس نے جو ہے ایک آیت سے دوسرے آیت کی تفسیر کی ہے. یعنی ایک آیت کو وہ لے کے آئے اور انہوں نے دوسری آیتوں سے جو ہے وہ تفسیر کر. عموماً جو تفسیریں ہوتی ہیں وہ آیت کی تفسیر جو ہے وہ روایت سے ہوتی ہے، لیکن علامہ طباطبائی کا ہنر یہ تھا کہ ان کی تفسیر اس لیے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ مانی گئی کیونکہ انہوں نے آیت سے آیت کی تفسیر کی ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ آیت سے آیت کی تفسیر کی. اس بارے میں ابھی تک کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آیا ایسا بھی ہے قرآن میں کہ ایک آیت آ کے دوسری آیت کی تفسیر کر سکتی ہے. یہ پہلو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہ نکالا تھا. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ علامہ طباطبائی جب سب سے پہلے حوزے میں داخل ہوئے ہیں، یعنی اتنی بڑی شخصیت علامہ طباطبائی کے بارے میں. علامہ طباطبائی انجینئر بھی تھے. یہاں کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حجتیہ، اس کو ڈیزائن کرنا کس نے ڈیزائن کیا؟ علامہ طباطبائی نے کیا. ایک اپنے آپ میں جو ہے ایک عارف بھی تھے، علوم قرآن کو جو ہے اپنے سینے میں سمائے ہوئے تھے، تفسیر بھی لکھ رہے تھے. یعنی ان فلسفے میں بھی علامہ طباطبائی نے جو ہے بدایت الحکمہ لکھی ہے ملا صدرہ کی. ان تمام علوم و فنون کے مالک جس کو کہا جاتا ہے علامہ طباطبائی اتنی چیزیں جانتے تھے. یعنی ہم لوگ کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک فیلڈ میں اگر کوئی متخصص ہوتا ہے یعنی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ دوسری فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن علامہ طباطبائی ایک ایسی شخصیت تھے جو مختلف یعنی علوم میں جو ہے وہ ایکسپرٹ تھے. اس حد تک تھے کہ خالی جانتے نہیں تھے بلکہ ایکسپرٹ تھے. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ علامہ طباطبائی جب سب سے پہلے حوزے میں آئے تو ان کو جو ہے عربی نہیں جانتے تھے اور وہ پڑھ نہیں پا رہے. یہاں تک کہ اتنا وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، اتنے ویک تھے کہ ان کو حوزے سے نکال دیا گیا اور وہ روتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے توسل کیا اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام سے جب وہ متصل ہوئے ہیں تب جا کے جو ہے وہ علامہ طباطبائی بنے. یعنی ایک شخص کی یہ نوبت آئی تو اس کو حوزے سے نکالا جا رہا اس لیے کہ بہت ویک ہے، یہ کہ بچہ حوزے کے لائق نہیں ہے، اور پھر وہ بچہ آ کے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کرے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کرے. یہ اپنے آپ میں بڑی بات تھی کہ اس نے وہی بچے نے آ کے بعد میں قرآن کی جو ہے وہ تفسیر لکھ دی. تو آج جو ہے ہم لوگ کچھ قصے ہائے قرآنی کے بارے میں بات کریں. یعنی قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں یہ کیوں بیان ہوئے. کل ہم نے بات کی محکم و متشابہ کی، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن میں جو قصے بیان ہوئے یہ کیوں بیان کیے گئے، اس کا ہدف کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. کیونکہ قرآن کوئی قصوں کی اور کہانیوں کی تو کتاب ہے نہیں. قرآن تو ہدایت کے لیے ہمارے آئی ہے، تو اس میں پھر قصے کیوں بیان کیے گئے. تو سب سے پہلا جو ہدف ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ قصے اس وجہ سے لائے گئے کہ اس بات رسالت یعنی رسالت کو ثابت کرنا تھا اور وحی محمدی کو ثابت کرنا تھا. یعنی کیا؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ رسول خدا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ سب وحی ہے. کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب قصے آئیں گے. یعنی رسول خدا اس دور کے تھے، عرب کے دور کے تھے، اور جب جناب موسیٰ کا قصہ آئے گا، جناب عیسیٰ کا قصہ آئے گا، اصحاب کہف کا قصہ آئے گا، یہ تمام جب قصے آئیں گے اور سب جانتے ہیں کہ رسول خدا نے کسی شخص سے جا کے جو ہے علم حاصل نہیں کیا ہے بلکہ یہ کسی سے علم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں. تو پھر ایسا شخص آ کے جب یہ آیتیں بیان کرے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا اور یقین ہوگا اس بات کا کہ یہ خود رسول خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول خدا اس کے کیا ہے؟ میسنجر ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں. یہ ہمیں یہاں پر یہ چیز، یہ میسنجر آف گاڈ کے بارے میں جو ہے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ میسنجر آف گاڈ کون ہے.
اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ قصے بیان کیے قرآن میں. اور کاہے کے لیے کیا ہے؟ بیان یہ ریشہ بیان کیا گیا ہے کہ کہاں سے یہ دین چلتا چلا آ رہا ہے، ریشہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا گیا ہے؟ اور ایک چیز اور، کنیز کبریٰ اپنا کیمرہ آف کریں. اور اس چیز کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ ایک ریشہ بیان کیا گیا، یعنی جو تمام جو پیغمبر آ رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے اسلام کا. یہ سب اللہ نے بھیجے ہیں، کسی اور نے ان کو نہیں بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو بھیجا تھا. یہ ایک چیز بیان کرنی تھی. یعنی جب قصے آئے تو لوگ سمجھے کہ ہاں ہاں یہ اللہ نے، جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے بھیجا تھا اور جناب عیسیٰ کو بھی اللہ نے بھیجا تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے تک پہنچی اس کے ذریعے. اور یہ بھی پوچھا کہ یہ دین جو ہے وہ وحیانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آیا ہے یہ سب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. اور ایک چیز اور اللہ نے اس چیز سے ثابت کی، قصے اس وجہ سے بیان کیے، کس وجہ سے کہ ان سب میں وحدت پائی جاتی ہے، یونیٹی پائی جاتی ہے. یعنی یہ سب ایک ہی چیز کے لیے سب کو دعوت دے رہے، سب کو ہدایت کرنے کے لیے ہی آئے تھے، انسانوں کو کمال کی طرف پہنچانے کے لیے ہی آئے تھے، گناہوں سے روکنے کے لیے ہی آئے تھے یہ سب، اور اچھے کاموں کی ترویج کرنے کے لیے آئے تھے. ان چیزوں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے. اور ہم نے دیکھا، ہمیں اس سے پتہ چلا کہ ہر دور میں الگ الگ طریقہ تھا دعوت دینے کا. ہم یہ بھی سمجھ پائے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا ہر دور میں الگ الگ طریقہ تھا. یہ سب ہمیں کہتے ہیں اس قصوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. اور ہمیں اور ایک چیز اور ہے، کیا ہے کہ یہ سب جو تسلسل آیا ہے یہ بیان کیا اللہ نے کہ جو ہے کہ تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سب کسی اور مذہب کے نہیں تھے بلکہ سب اسلام کی دعوت کے لیے سب لوگ آئے تھے. یہ سب مقدمہ تھے تاکہ رسول خدا یہاں پر آ کے اور فائنلی جو ہے وہ کامل جو ہے وہ اسلام کو پیش کریں. تو یہ سب کے ادیان کیا تھے؟ سب مسلمان تھے سارے پیغمبر، تاکہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ جناب عیسیٰ مسلمان نہیں تھے، بلکہ سب مسلمان تھے. یہ چیز کو بھی ثابت کرتا ہے. اور ایک چیز اور ہے کیوں قرآن ہماری تربیت کے لیے آیا ہے. تو اللہ نے جو ہے یہ اس قصوں کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہا ہے، کیا بیان کرنا چاہا ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کی حجت خدا کی نصرت کی ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے نہیں کی ان کا انجام کیا ہوا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نعمت الہی ہے، اولیاء اللہ جو اللہ کے جو ہے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو نعمت الہی کون کون سی ملتی، کیسے اللہ ان کو نعمت سے نوازتا ہے، یہ بھی ان تمام قصوں میں ہمیں ملے گا. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ جو ہے تذکر دینا چاہ رہا ہے. تذکر یعنی کہتے ہیں نا تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کو کہ دیکھو یہ والا کام نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. اگر اللہ خالی یہ کہتا کہ اگر ایسا کرو گے اس کام کو انجام دو گے تو یہ تمہیں گناہ دوں گا، یہ تمہارا حشر ہوگا، یہ تمہارے پر مصیبت آئے گی، تو شاید ہمیں یقین نہ ہوتا. لیکن قصوں کے ذریعے اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا اور ان کا یہ حشر ہو گیا ہے، اب تم یہ کام نہیں کرنا ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. اس وجہ سے اور اللہ نے کیا کیا، اور قرآن میں ایسا نہیں ہوا کہ سارے قصے جو ہے وہ کامل بتائے گئے، پوری کمپلیٹ بتائی گئی، کیونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس نے ان تمام قصوں کو بیان کیا اور قصوں کے بھی اس حصوں کو بیان کیا ہے جو ہماری تربیت کے لیے ضروری تھے، جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھے. ان قصوں کو جو ہے وہ قرآن نے انتخاب کیا اور ان میں سے بھی ان واقعات کو اٹھایا، یعنی پورا دور نہیں بیان کیا بلکہ کچھ حصوں کو بیان کیا ہے سارے نبیوں کے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ سوال یہ کہ قرآن جو ہے وہ جب کتنے پیغمبر آئے تھے، کوئی بتا سکتا ہے انبیاء کتنے آئے تھے؟ جی عالم زیدی بتائیں.
1,24,000 1,24,000 جو ہے وہ پیغمبر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن نے لیکن سب کا ذکر نہیں کیا. بھائی سب کے واقعات بیان کرتے، ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ناانصافی ہو گئی باقی پیغمبروں کے ساتھ. بھائی کوئی اگر اشکال کرنے آئے گا، کوئی آپ سے سوال پوچھ لے کہ بھائی قرآن نے جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو پھر قرآن نے سب کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ قرآن نے اتنے کم لوگوں کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کوئی جس کا جواب بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں اس کا جواب آ رہا ہے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے، جب سب اللہ کی طرف سے آئے تھے تو سب کا ذکر ہونا چاہیے نا، تھوڑا تھوڑا. کچھ ہی لوگوں کا کیوں کیا گیا؟ جی ابیر حسن بتائیں. وہ جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کا ذکر کیا گیا. نہیں، جیسے اولو العزم پیغمبر تھے آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اصحاب کہف میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، اس کا کیوں ذکر کیا گیا اصحاب کہف کا؟ جی عالم زیدی آپ بتائیں. کیونکہ اہل بیت کے ذریعے سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سارے پیغمبروں کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئے. جی ایک شخص نے آ کے چھٹی امام سے مطلب دریافت کیا کہ مولا کہ مطلب قرآن کے اندر ہر نبی کا ذکر کیوں نہیں ہے، کتنے نبی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مطلب اہل بیت مطلب ہیں 14 ہیں. کیا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن لے کے آؤ. قرآن کی جو مطلب روایت ہے نا کہ قرآن کو کھولو، اگر قرآن کو ایک جمع کیا جائے گا تو پورا قرآن بنے گا، اور قرآن کی آیت کو مطلب الگ الگ کیا جائے گا، سورہ یاسین ہے، سورہ ناس ہے، سورہ کہف ہے، تو وہ الگ الگ ہو جائیں گے. جی اس طرح سے جواب دیا. جی لیکن جو آدمی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ہے نہیں مانتا ہے، اس کو آپ یہ جواب دیں گی تو وہ پہلے کہے گا کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ میرے لیے ثابت کریے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ امام ہے، اس کے بعد پھر ہم کی بات کو مانیں گے. تو ہمیں اس کو جواب دینا ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے، جو امام کو نہیں جانتا. ہم اس کو کیسے اپنی عقل کے ذریعے اس کو جواب دیں گے؟ کیونکہ عقل تو سب لوگ رکھتے ہیں نا، ان کے سے اس بات پہ جواب دینا ہے. ہم ان کو اس طریقے سے جواب دیں گے کہ میرے بھائی آپ کی بات درست ہے کہ سارے پیغمبروں کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سارے پیغمبروں کے جو ماننے والے ہیں وہ اس دور میں موجود نہیں ہیں، اور نہ جب قرآن نازل ہوا تب بھی سارے پیغمبروں کے ماننے والے موجود نہیں تھے. تو ہم کس لیے؟ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ سارے پیغمبروں کی کہانیاں ذکر کی جائیں، بلکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. تو ان لوگوں کی ہدایت کرنی ہے. مثلا جناب عیسیٰ کا ذکر کیا گیا کیونکہ مسیحی موجود ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے کہ تم جس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو وہ عیسیٰ جو ہے وہ مقدمہ بنے ہمارے رسول کے لیے. وہ عیسیٰ مسلمان تھے، کوئی اور نہیں تھے، وہ ہمارے رسول کے لیے ہی رسول پایا جا رہا ہے. یہ کوئی کڑی جو ہے وہ آپ الگ سے یہ پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ بھی. اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے ماننے والے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمہارے جو جناب موسیٰ ان کو ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ پیغمبر تھے، وہ رسول خدا سے پہلے آئے ہیں. تو ان تمام لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، یہ کچھ جن کے ماننے والے آج موجود تھے اور جو سر فہرست تھے، مثلا یہودیوں کے جو ہے پیغمبر جن کو یہودی مانتے ہیں ان کا قرآن میں ذکر کیا گیا، عیسائی جن کو مانتے ہیں ان کا قرآن میں ذکر کیا گیا. ان تمام چیزوں کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے اللہ نے. اور ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ہدایت کے لیے آئی. تو جو چیز ہدایت کے لیے آتی ہے تو اس میں قصے اور کہانی نہیں رکھے جاتے، بلکہ اس دور کی ضروریات کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں اور ہدایت پائیں. تو اگر ہم سارے 1,24,000 نبیوں کا جو ہے اس میں ذکر کرتے، ان کے قصوں کا ذکر کرتے، تو اس سے جو ہے کچھ نبیوں کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کے کوئی ماننے والے ہی نہیں موجود ہیں، تو پھر ان کا کوئی بے فائدہ تھا. تو قرآن کوئی بھی چیز، اللہ اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ موجود ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے. یہ ہم نے یہ بات کی.
اب ہم چلتے ہیں سوروں کی طرف. آج ہم سورہ پڑھیں گے سورہ ماعون. سب سے پہلے ہم کل والے سورے کی طرف آئیں گے, تو ایک بار پھر سے کل والے سورے کو دہرائیں گے. عالم زیدی پڑھیے سورہ کوثر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. انا شانئک, انا شانئک, کیونکہ الف ہے شین کے بعد, شانئک هو الابتر. اسی طریقے سے فصلی نہیں ہے بلکہ یہ فصلی, کیونکہ صاد ہے سین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعطینا کل کوثر. سر کہیں گے تو اس کا مطلب یہاں سین پڑھ رہے ہیں, بلکہ یہاں پر سا ہے. کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابیر حسن آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. احسان. بس یہاں پر کیا کہنا ہے, فصلی نہیں ہے, فصلی. لی لربک, لربک نہیں ہے, لربک ہے. ربک. کنیز کبریٰ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. احسان. کیف نخوی آپ پڑھیے. کیف نخوی آپ پڑھیے. تو آج جو ہے شاید ان کی آواز نہیں آ رہی, تو آج جو ہے ہم لوگ سورہ ماعون کی طرف آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا, اس کے بعد سب لوگ ایک ایک بار پھر سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو کیا ہم پڑھ رہے ہیں, يدعو کیونکہ عین ہے, يدعو اليتيم ولا يحض, يحض کیوں ضاد ہے, يحض على طعام المسکین. تا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ طا ہے. طعام المسکین. فویل للمصلین, مسلین نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مصلین, کیونکہ صاد ہے. الذین هم عن نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عن صلاتهم ساہون. الذین هم یراؤون, یراؤون ویمنعون الماعون. اون نہیں کہہ رہے بلکہ اون, کیونکہ عین ہے. اب عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحث عن طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. اب یہاں پر آپ نے پڑھا یراؤن، جبکہ یہاں پر پیش لگا ہوا ہے، آپ زبر پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ یراؤن ہے، یراؤن نہیں ہے جی، یراؤن. پھر اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے، ولا یحض علی ہے، علی طعام المسکین، فذلک الذی یدعو الیتیم. یدعو نہیں ہے بلکہ یدعو ہے، پیش لگا ہوا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. ابھی رحسان آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. احسن. آخری والی آیتیں آپ نے بہت اچھی پڑھی، یہاں پر آپ اٹک رہی ہیں، یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے. کہاں پر؟ یہ ارأیتل، کیونکہ یہ حمزہ بھی ہے، حمزہ پہ زبر ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو یا سے ملا کے پڑھنا ہے. ارأیتل، کوئی یہ را کا الف نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ خود اپنے آپ میں ایک حرکت رکھ رہا ہے، یہاں پر را سے ملا ہوا نہیں ہے، تو اس کو یا سے ملانا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ثانیہ زہرا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. احسن. یہاں پر ساہون ہے، ہا کو آپ اون نہیں کہیے بلکہ ہا کو نکالیے، ساہون ہے کہ پتہ چلے کہ ہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، علا ہے. علی طعام المسکین، اعلیٰ نہیں ہے، علی طعام المسکین. اس کو صحیح کریے. اور آپ کاف کو تھوڑا سا قاف سے ملاتی ہیں، تو اس کو ہمیشہ پریکٹس کریے کہ کاف کہنے کی، کتاب کتاب کتاب، جب آپ کئی بار کہیے کتاب. اسی طریقے سے یکذبو، یعنی صاف پتہ چلے کہ آپ کاف کہہ رہی ہیں. جیسے ہندی میں کا ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے عربی اور اردو میں کاف ہوتا ہے. تو کاف کو کا کی آواز نکلنی ہے، کوئی اور آواز نہیں نکلنی. جیسے کہیں کہیں پر انگلش میں سی یوز ہوتا ہے، جیسے سی کو، جیسے کار میں سی یوز ہوتا ہے، تو سی کا کی آواز نکالتا ہے.
تو کہنا یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس طریقے سے کیف نحوی آپ پڑھیے. تو آج جو ہے ہم لوگوں نے سورہ پڑھا، اب اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے. اس کا ترجمہ بہت ہمارے لیے ہماری اس دنیا میں کامن ہے، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور قرآن اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ عظیم اور دائم رحمتوں والے خدا کے نام سے. احسن. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اب کہہ رہا کون شخص ہے؟ خدا کہہ رہا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا. فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی آپ کو تشخیص دینی کہ کون شخص ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے وہ قیامت کو جھٹلا رہا. اللہ اکبر. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا، یعنی لوگوں سے کہتا نہیں ہے کہ مسکین ہے اس کے کھانا آمادہ کرو، بلکہ بالکل کوئی مطلب نہیں رہتا اس کو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نمازیوں سے تباہی اللہ کہہ رہا ہے، اور جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. پھر وہ نمازی کیسے ہیں جو نمازوں سے غافل رہیں؟ یعنی اصل میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اصل میں جو اللہ جس طرح کی نماز چاہتا ہے اس نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ گویا وہ نماز بس ان کا جو ہے وہ ٹکرے مارنے کو کہتے ہیں. بس جو ہے وہ سیدھے بس جو ہے وہ ایک باڈی ہے، اس کو جو ہے تمام اس کے ایکشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بس اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا نماز نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون. دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو خالی عمل کر رہے ہیں. دل سے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے اس چیز کے لیے ہم سے کہا ہے اس لیے میں یہ کام کروں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خالی جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے دکھتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی یتیم کو دے بھی رہے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اللہ کے کہنے پہ نہیں کھلا رہے ہیں، نبی کے کہنے پہ نہیں کھلا رہے ہیں، اماموں کے کہنے پہ نہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ دکھانے کے لیے کہ 10 لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور پھر میری جو ہے شاباشی ہو، 10 کے سامنے عزت بنے. اللہ کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور معاملی ظروف جو ہوتے ہیں، ظروف یعنی کیا؟ یعنی برتن بھی عاریت پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی کرائے پہ چاہیے اس کو، تھوڑے دن کے لیے چاہیے برتن، جو آدمی کہتا ہے کہ ارے دے دو، یہ معمولی سے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ دینے سے انکار کر دیتے کہ میں نہیں دوں. یعنی یہاں فقط ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی معمولی سی چیز ہے جو ان کے لیے کوئی ارزش نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ میرے گھر میں سڑ جائے لیکن میں دوں گا نہیں. کسی خراب ہو جائے میرے گھر میں اس کا کوئی استعمال نہ ہو، لیکن میں کسی کو اس کو دوں گا نہیں. معمولی سی چیز ہے لیکن دینا نہیں. ایسے لوگوں کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں.
اب ہم تجوید کی طرف بڑھیں گے. اب ہم جو ہے وہ تیسری چھوٹی آواز کی طرف آئیں گے. چھوٹی حرکت کون سی ہے؟ ضمے بھی کہتے ہیں اور اپنے اردو میں اس کو پیش بھی کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ پیش کی نام سے واقف ہیں اور کچھ لوگ ہوں گے جو ضمے کے. ضمے میں عربی میں اس کو ضمے ہی کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر وہ لگتا ہے ضمہ یعنی پیش، اس حرف کو کہتے ہیں مضموم. اس حرف کو کہتے ہیں مضموم. اب جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، نون پیش نو، روزے ری، یا زبر یا، نوریا. ان کو الگ الگ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر نون پہ پیش لگا ہوا ہے یعنی نون کیا ہوا ہے؟ مضموم ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ نون مضموم ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ضمہ لگا ہے. اب سب سے پہلے آج ہم مضموم حروفوں کو پڑھیں گے جن کے اوپر ضمہ لگا ہے یعنی جن کے اوپر پیش لگا ہے. عالم زیدی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف پیش او، با پیش الف او، پیش او تا او او. الف پیش او، با پیش بو، یہ تو تا پیش تو، تا پیش سو، جا پیش جو، ہا پیش جیم سو، پیش جیم ہا پیش جو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، دال پیش دو، دال پیش زو، را پیش رو، زال پیش زو، زال نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ زا ہے. زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش سو، سواد پیش سو، زواد پیش بس سو. بس 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 بس. ابھی رسن آپ یہاں سے پڑھیے. زواد زمے زو، تو زمے زو، تو، زو زمے زو، عین زمے او، غین زمے غو، فا زمے فو، خاف زمے خو، کاف زمے کو، لام زمے لو، میم زمے مو، نون زمے نو، واو زمے وو، ہا زمے ہو، یا زمے یو. احسن. تو آپ کو پتا چلا کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر پیش ہوگا تو وہ او کی آواز نکلے گی. اس میں کون سی آواز نکلے گی؟ او کی آواز نکلے گی. اس چیز کو خیال رکھیے گا. اور کہیں کہیں پر اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ او کی آواز نہیں نکالتے بلکہ او کی آواز نکالتے ہیں. ہمیں او کی آواز نکالنی. اب کہہ رہے ہیں آنے والے الفاظ میں سے ہر لفظ کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. یعنی لکھیے. آپ اپنا پریکٹس کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں اور پھر ان کی تلاوت کیجیے جیسے ایسے. جیسے یہاں پر یہ کون سا حرف ہے؟ یہ ہا ہے. ہا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا. جیسے هو الذی بعث فی الامیین، یہ آیت ایسے شروع ہوتی ہے تو وہاں پر ہوا آیا ہے. یہاں سے پڑھیے عالم زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف پیش کو، دال زیر دی، را زبر را، قود را. جی. خے زبر خے زیر خی، یہ زبر را، یا، را زبر را، تال پیش تو، تال پیش یا تا پیش؟ تا. کیا ہوا یہ؟ خیاراتو، خیارتو. خیارتو. احسن. یہ پڑھیے. قاف پیش کو، تے زیر تی، عین زبر آ. یہ تے ہے یہ تو ہے؟ یہ تے ہے یا تو ہے؟ جی. تو کیا ہوا ہے؟ قوتیا. قطع. احسن. یہ پڑھیے.
الف پیش او، خیز خی، زال زبر زا، اوخزا. احسن، یہ الف نہیں ہے، اس کے اوپر حمزہ لگی ہوئی ہے، یہ حمزہ پیش او مانا جاتا ہے. یہاں سے ابیر حسن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاف زم قو، تا کسرتی، لام فتح لا، خطلا. احسن، یہ تا تھا، تا یہ تو تھا. جی تا پڑھیے. فتح تا، جیم کسر جی، دال زم دو، تجدو. احسن، حمزہ زما او، کاف زما کو، لام کسر لی، اکولی. احسن، عین زما او، میم زما مو، را کسرہ ری، اموری. 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 احسن، یہاں پر کیا ہے؟ تجدو. تجدو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تجدو. کیوں؟ کیونکہ جیم جو نیچے کسرہ آ رہا ہے یہ ای کی آواز نکلتی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں تجدو، قدرا، خیارتو، قطع، اخذ، قتل، تجدو، اکولی، اموری. اسی طریقے سے ہمیشہ یہ اس چیز کو خیال رکھیے کہ را جو ہے زے کی آواز نہیں نکلے گا بلکہ زی نکلے گا، لی نکلے گا، جی نکلے گا، خی نکلے گا، قی نکلے گا، دی نکلے گا، خی نکلے گا، تی نکلے گا. اس چیز کا خیال رکھیے گا. زیر یعنی ای کی آواز نکلے گی، اسی طریقے زبر یعنی آ کی آواز نکلے گی، اور جب پیش آئے گا تو او کی آواز نکلے گی. او، الف واو پیش او. اب پھر سے جو ہے وہ ہم اس کی طرف آئیں گے. دوبارہ سے ابھی ہم نے پڑھا تھا، اب آپ لوگ جو ہے ایک بار پھر ہم پڑھیں گے، پھر سورے کو جو ہے وہ آپ لوگ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب آپ لوگ پھر سے پڑھیے. عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض عن طعام المسكين. ان کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ولا يحض یقذو کہاں پر ہے؟ یقذو کہاں پر ہے؟ یہاں پر دیکھیے. يحض، یہوزو، یا زبر یا، ہا پیش ہو، یہوز. کیونکہ ضاد پہ تشدید لگی ہوئی ہے تو اس لیے ہا کو ضاد سے پہلے ملا کے پڑھیں گے، یعنی کیا؟ یہوزو، یہوزو. کیونکہ پھر ضاد کو جو ہے وہ پھر سے پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا تو کہیں گے ولا یحضو. پڑھیے. ولا يحض یہودو، یا زبر یا، ہا پیش ہو، یا زبر یا ہے، یہودو. يحض جی، على طعام المسكين. اعلیٰ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علا ہے، علا. على جی، طعام المسكين. طعام المسکین، تو ہے نا
تا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تو ہے. طعام المسکین. طعام المسکین. احسان. فویل للمصلین. جی فویل للمصلین. مسلین نہیں ہے، مصلین واد ہے یہاں پر. الذین هم عن صلاتہم ساہون. الذین ان کیا ہے؟ صلا، لام الف ہے. صلاتہم. صلاتہم ساہون. 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 سا سین الف زبر سا. ہون. ہون. جی ساہون نہیں ہے بلکہ ساہون. تھوڑا سا کھینچنا ہے سین کو. ساہون. جی اگلا پڑھیے. الذین هم یراؤون. جی یراؤون. یہ پڑھیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. احسان. ابھی حسن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذین یکذب بالدین. ارائیت رکیے یہاں پر. ارائیت الذین کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر نون تو کہیں پر ہمیں نہیں دکھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یحض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں پر کیا؟ یحض. یحض نہیں ہے، یحض. یحض علی طعام المسکین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. احسان. کافی بہتر ہو گیا ہے سب کا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور بہتر ہو جائے گا. اب آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ لوگ کے اندر کچھ فرق آیا اتنے دن کی کلاس کے بعد؟ جی عالم زیدی آپ بتائیں، کچھ آپ کے اندر فرق آیا ہے اتنے دن کی کلاس کے بعد؟ جی آگا. ابھی رسن آپ کے اندر؟ جی آگا بہت فرق آئے. اب آخر میں جو ہے ہم پھر سے اس سورے کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کلاس کو ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد